السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک بالکل ہی ایک مختلف نوعیت کا ٹاپک ہوگا۔ ممکن ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی دلچسپی ہو، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی دلچسپی نہ ہو، لیکن ایک ریئلٹی ہے، ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک یہ ایسی بات ہے جس کو جھٹلایا نہیں کیا جا سکتا، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر میں مافیاز آپریٹ کرتی ہیں، دنیا بھر میں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پہ مافیاز کام نہیں کر رہی ہوں، حتیٰ کہ یورپی جمہوری ملکوں میں بھی مافیاز آپریٹ کرتی ہیں، امریکہ میں مافیاز آپریٹ کرتی ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز میں تو مافیاز بہت زیادہ فنکشنل ہیں، آپریشنل ہیں۔ اب وہ مختلف نوعیت کی مافیاز ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ ایک چیزوں کی مافیاز ہوتی ہیں، کچھ دوسروں کی، مثلا کوئی ڈرگ ٹریفکنگ کی مافیا ہے، کوئی کرنسی کو ایک ملک سے دوسرے ملک ڈالرز کو ہنڈی کے ذریعے دوسرے ذریعوں سے ان کا مافیا ہے، کوئی ویٹ کا مافیا ہے، شوگر کا مافیا ہے، اور دیگر قسموں کے مافیاز ہیں۔ لیکن ان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون سے بالا تر ہو کے، آئین سے ہٹ کے، ملکی قوانین سے جو ہے کو چکمہ دے کے، ریگولیشنز کو چکمہ دے کے، رولز کو چکمہ دے کے، اور ایسے طریقے سے جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کریں جس سے زیادہ منافع ان کو ملے اور کم سے کم ٹیکس جو ہے نا وہ سرکار کو دیں۔ ایک تو اس کی ایک شکل یہ ہے، اور دوسری جو شکل ہے جو ویسٹرن جو ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان مافیاز کو جو ہے وہ پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، سپورٹ کی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا، اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ بہت سارے کمزور اور غیر ترقی یافتہ ملکوں پہ امپوز کریں۔ اور پھر مطلب اگر ان چیزوں سے کام نہیں بنے تو پھر پراسیس جو ہے وہ دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں، اور اس پہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اور پھر اس کو آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی جو ہے لبادہ پہنانے کے لیے پھر مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف ملکوں کے حالات کے تحت ان کو ایک نظریاتی غلاف پایا جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے، تاکہ مطلب اس کی جو نرسریز ہیں، جو ان کے جہاں سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے ان لوگوں کو جو ہے نا مسلح کیا جاتا ہے اپنے ایجنڈے کے تحت نظریات کے ساتھ، پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو یہ تو ایک جنرل سا اوور ویو میں نے دیا ہے مختلف قسم کے مافیاز کا، لیکن آج کل جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مافیاز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر مافیاز ہیں، وہ اوور سائز بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم اوور سائز ہوتے ہیں۔ وہ اس حد تک اپنے کام کو سر انجام دیں جس حد تک ریاست کو چیلنج نہ ہو، جس حد تک ریاست کو جو ہے تھریٹ نہ ہو، جس حد تک ریاست کے کام کے لیے وہ موزون لوگ ہوتے ہیں، وہ اس حد تک تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں اوور سائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مختلف طریقوں سے ان کی اسپانسرشپ ختم کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ جو ریسورسز ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، اور اگر کہیں جو ہے وہ قانون کو حرکت میں لا کے کہیں اگر جو ہے وہ ان سے لڑائی بھی کرنی پڑے تو وہ لڑتے ہیں۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، سماجی طور پہ جو ہے وہ بہت ہی ماضی کے دنوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، پیداواری قوتوں کے حساب سے بہت ویک ہوتے ہیں، لہذا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مافیاز ہیں وہ مطلب ان ریاستوں کو یا تو ڈکٹیٹ کرا رہے ہوتے ہیں اپنی پالیسیز، یا ان کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو کریں۔ اب کہیں کہیں جو ہے ان دونوں کا آپس کا ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ ریاست مجبور ہو کے ان کے ہاتھوں
یرغمال ہوتی ہے. تو ایک جنرل پرسیپشن ہے، ایک علمی بحث ہے، ایک ایکیڈمک جو ہے نا نقطہ نظر ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی کسی خاص ملک یا کسی خاص کنٹری کے لیے نہیں ہے یا کسی خاص اسٹیٹ کے لیے نہیں، ایک جنرل پرسیپشن ہے. لیکن حقائق یہی ہیں، ریئلٹیز یہ ہیں، سچائیاں یہ ہیں. اب اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سولر جو ہے وہ انرجی کہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈس پاکستان میں بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ جو بجلی کی جو قیمتیں ہیں اس میں بے تحاشا آئی ایم ایف کے کہنے پہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط کے طور پہ انہوں نے کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ. تو بہرحال یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے. لیکن ایک بات ہے کہ پرائس جو ہے اس کی جو بے تحاشا اضافے نے لوگوں کو مجبور کیا کہ الٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جائیں، اور لوگ جا رہے ہیں اس پہ. اور اس کو دیکھتے ہوئے مافیاز نے کیا کیا کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے نا سولر پلیٹس، بیٹریز اور اس طرح کی جو ان کے ایکسیسریز ہیں ان کو منگوا کے اسٹور کر دیا، ڈمپ کر دیا، اور جو ہے وہ اپنا ان کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ چھپا دیا، تاکہ گرمی کا جب موسم شروع ہو اور جب جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ بڑھے تو ہم جو ہے نا وہ اپنا اس کو بیچ سکیں زیادہ منہ مانگی داموں پہ، اور بہت زیادہ پیسہ اور پرافٹ کما سکیں. لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا مافیاز کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور اس سے کئی زیادہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے جس طرح سے قیمتیں سولر انرجی کی گری ہیں، اور جو سولر انرجی کے جو پلیٹس ہیں اس میں بھی موڈیفیکیشن ہوتے ہوئے اور قسم کی جو ہے نا ٹیکنالوجی بھی آئی ہے، اور پلیٹیں جو ہے نا وہ آئی ہیں. تو وہ ابھی ان کی قیمتیں بہت ڈراپ ہوئی ہیں. اس کے باوجود کہ جو ہے وہ سولر پلیٹس کی مانگ بڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود کم ہو گئی ہیں ان کی قیمتیں. اور جنہوں نے اس پہ 2 نمبر طریقے سے انویسٹمنٹ کیا تھا وہ پریشان حال ہیں، ان کی حالت بری ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو رسک والی اکانومی ہے، جو رسک والا بزنس ہے، جس کے اندر جو ہے وہ رولز ریگولیشنز کا جو ہے کم عمل دخل ہو، تو اس کے اندر جتنا بڑا پروفٹ ہے اتنا بھی رسک ہی ہوتا ہے. تو اب ہمیں جو ہے نا یہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس ساری صورتحال کا جو ہے نا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، عوام کے فوائد کو کس طریقے سے ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور عوام تک یہ باتیں اور یہ چیزیں کیسے پہنچ سکتی ہیں. اب بہرحال یہ ہے کہ چونکہ یہ اس طرح کی جو 2 نمبری ہوئی ہے، اس سے پہلے ویٹ پہ ہوئی ہے، اس سے پہلے شوگر کے اوپر ہوتی رہی ہے. یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. کمیٹیاں بنتی ہیں، کمیشن بنتے ہیں، لیکن وہ کمیشن پاکستان میں ایک مشہور جملہ ہے کہ جی کمیشن اور کمیٹیاں اس لیے بنتی ہیں کہ معاملات کو مزید ڈیلے کیا جائے یا الجھایا جائے. تو اب اس کی پتہ نہیں کوئی کمیٹی بنے گی یا نہیں بنے گی، کمیشن بنے گا نہیں بنے گا، انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن فی الوقت یہ بہت ہی زیادہ خطرے اور ٹینشن میں ہے فائنانشلی. آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.